پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. ہم بات کر رہے تھے کہ اگر پاکستان کے اندر وہ حالات نہیں ہیں جن کے ذریعے آپ اچھا بجٹ بنا سکتے تو حالات کیسے پیدا کیے جائیں. پتہ ہی چلا کہ بے شمار ایسے سیکٹر موجود ہیں جہاں پر آپ اکراس دا بورڈ ٹیکس لگا کر پیسے ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں, لیکن حکومت نہیں کر پائی. یاسمین صاحبہ, ایک جو ہم پہلے سال سنا برداشت کیا, دوسرے سال سنا برداشت کیا, تیسرا سال, چوتھا سال, پانچواں سال مبارک ہو آپ کو, لیکن اب آپ کو یہ آرگومنٹ نہیں کرنا چاہیے جی کہ وی انہیریٹڈ اے بیڈ اکانومی. 5 سال میں آپ کو درست کر لینا چاہیے تھا. یہ سارے کام آپ کیوں نہیں کر پائے؟ ان ایریاز کو ٹیکس کیوں نہیں کر پائے آپ جنریٹ؟ جب فائنانس منسٹر جو ہیں وہ بھی لوگوں کی طرح واویلا کرنے لگ جائیں کہ جی دیکھیں میں تو لوگ ٹیکس ہی نہیں دیتے, اس کا مطلب ہے کہ آپ کی حکومت نہ ہونے کے برابر ہے. نہیں, ایسی بات نہیں. آپ نے کہا کہ ٹیکس انکم ایگریکلچر کو ٹیکس نیٹ میں حکومت نہیں لا پائی, پارلیمنٹ نہیں لا پائی. اس میں پارلیمنٹ میں سب موجود ہے, سب تو پارلیمنٹ میں یہ پچھلے سال, اس سے پچھلے سال بھی آیا, لیکن پارلیمنٹ میں اس کو نہیں اپروول. باقی جو آپ نے کام پچھلے 5 سالوں میں پارلیمنٹ کے ذریعے کی, کنسنسس کے ذریعے کیا, بہت سارے آپ نے ایسے بھی کیے ہیں جس میں پارلیمنٹ کا کام ہی نہیں تھا. نہیں, زیادہ تر کام کنسنسس سے. اسپیکر صاحبہ کا جو جواب ہے سپریم کورٹ کہنے کا مطلب ہے کہ جب کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس پارلیمان میں اکثریت موجود ہے اور جس معاملے میں آپ سنجیدہ ہیں اس کو لے کر آگے چلیں. لیکن ایگریکلچر پارلیمان کے ساتھ ایگریکلچر کا اگر آپ سنجیدہ ہوتے ہیں تو کرا چکے ہوتے ہیں. آپ کے پاس پاکستان پیپلز پارٹی ایم کافی موجود ہے, کرا لیں, ابھی بھی کرا لیں. جے یو آئی حکومت نہیں بھی کرتی تو کوئی سوشل ریسپانسبلٹی کسی نے خود بھی تو اپنی بیئر کرنی ہے کہ اب ہر چیز ہم حکومت ہاتھ پکڑ کے چلائے گی. پرائیویٹ سیکٹر کا زمانہ ہے, پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ پارٹنرشپ کا زمانہ ہے. پالیسی کا جو پیرامیٹر وہ تو آپ نے طے کرنا ہے, حکومت بناتی ہے نا, اس کے اندر آپریٹ یقیناً کرنا ہے. اور میں سمجھتی ہوں اب تو نہیں کرنا, آپ تو کر دیا. نہیں, دیکھیں ایگریکلچر سیکٹر میں جو انہوں نے کہا کہ جو دی گئی سبسڈی وہ نہیں پہنچتی کسان تک, دیٹس اندر وہ میکنزم, مجھے نہیں پتا کیسے ہوگا, بٹ گورنمنٹ نے سبسڈائز کیا. ٹریکٹر کو سبسڈائز کیا جو کہ امپورٹڈ, میں سمجھتی ہوں کموڈٹی کو پہلی بار ہوگا کہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو جو ہے نا, جو تانا بن گیا پاکستان کے لیے, جن سے آپ ایڈ لینے کے لیے جاتے ہیں نا, وہ بھی کہہ رہے ہیں ہلری کلنٹن کا سٹیٹمنٹ آن ریکارڈ, وہ کہہ رہی ہیں کہ یو ایس اے آئی ڈی کلنٹن کے سٹیٹمنٹ کی اہمیت اس سے زیادہ نہیں ہے کہ بار والے ہمیں تانا دیں, اس سے زیادہ اہمیت نہیں ہے. ان کا بھی کیوں نہیں کرتے آپ؟ کس بات کا ڈر ہے؟ آپ نے دیکھی وزیر خزانہ کی بے بسی کی تصویر, پہلا جملہ ہے اس کے اوپر. دیکھیں انہوں نے اپنا پورا ایف بی آر کا ایک اس کو ایکسپینڈ کیا, آٹومیشن کی طرف گئے, اس میں ریفارمز بھی لے کے آئے, اور تھوڑا سا آپ کو انکریز نظر بھی آتا ہے. ایسے بات نہیں ہے کہ وہ نیگیٹو میں نہیں گیا, ایٹ لیسٹ اس میں گروتھ ہوئی. شکر ہے جی, نیگیٹو تمام ٹیکس پیٹرولیم پروڈکٹ سے جی ایس ٹی سے آیا. لیکن جو بھی ریزن ہے, آپ ان حالات میں طلعت یہ دیکھیں, آپ کے ایگریکلچر میں آپ کو گروتھ نظر آئی, آپ کو بزنس سیکٹر میں چاہے 2 پیسہ نہیں ہے اکانومی میں جی, حکومت کے پاس ریمیٹنسز جو آ رہے ہیں 1 بلین, کیوں کیسے آ رہے ہیں؟ لوگوں کو فیتھ ہے, لوکلی جنریٹ نہیں, لوگوں کو یہاں پہ باہر پیسہ رکھ نہیں سکتے جی, باہر پیسہ رکھ نہیں سکتے. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. نہیں, اگر ڈالر فریز کر دیتے ہم بھی کرنسی اکاؤنٹس تو پھر ٹھیک ہوتا. آج لوگوں کو اس وقت حکومت کے اوپر اعتماد ہے, وہ اپنا پیسہ سیف سمجھتی ہیں, وہ پیسہ یہاں بھیج رہے ہیں. کیوں نہیں کرتے؟ طلعت بات یہ ہے کہ مجھے تو فائنانس منسٹر صاحب کی اسپیچ سے یہ لگتا تھا کہ ہی سیڈ کہ یا وی کوڈ ہیو ڈن دس اینڈ وی کوڈ ہیو ڈن دیٹ اینڈ وی شوڈ ہیو ڈن دیٹ بٹ وی کوڈ ناٹ ڈو اٹ اینڈ ہی ہیز ایکسیپٹڈ فیلئر. جب ایک گورنمنٹ بجٹ میں پریزنٹ کرے, یہ کہے کہ امیر ٹیکس نہیں پے کرتے, ریسورسز ہیں نہیں ہمارے پاس, تو اس کا میں کیا نتیجہ لوں؟ مجھے اس میں کانفیڈنس ہوگا کہ یہ مجھے اس ملک سے باہر نکال کے ایک صحیح ٹریک پہ ڈالیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے صرف 2-4 جواب چاہیے اس وقت گورنمنٹ سے. ابھی ڈیبیٹ ہوگی نا, مجھے یہ بتائیں کہ ان کے پاس کیا ترکیب ہے فسکل ڈیفیسٹ کو کم کرنے کے لیے, ان کے پاس کیا ترکیب ہے فسکل ڈیفیسٹ کو فائنانس کرنے کے لیے, ان کے پاس کیا ترکیب ہے اپنے روپے کو بچانے کے لیے جہاں اگلے سال $3.5 بلین آپ نے آئی ایم ایف کو دینا ہے, ان کے پاس کیا ترکیب ہے پاور کا پرابلم ٹھیک کرنے کے لیے, گیس کا پرابلم ٹھیک کرنے کے لیے, اور ابو آل مہنگائی کا. یہ مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا. لیکن آپ کو وہ جواب کیوں دیں گے؟ ان کا تو آخری بجٹ انہوں نے پیش کر دیا ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں نا, میں تو سینیکلی بات کر رہا ہوں نا. ان کے پاس جواب ہے ہی نہیں, ان کے پاس پلاننگ ہے ہی نہیں, جواب یہ دے ہی نہیں سکتے. اگر دینا ہوتا تو 3-4 سال پہلے کر چکے ہوتے. آئی ایم ایف کو ری پیمنٹس ہوئی ہیں نا, 1.2 بلین ہوئی ہے روپے, ابھی $400 ملین کی 24 مئی کو پیمنٹ کے دیکھا روپے کا کیا حساب ہو گئی ہے, وہ ہو گئی ہے. اس کا حال دیکھ لیا کہ $3 جو روپے گر گیا, جب $3.5 بلین ہوگی آپ کہاں سے پیسہ آئے گا؟ ذرا بتائیں تو صحیح نا قوم کو کہاں جائے. حکومت کی جو معاشی انتظام ہے اس کا کرنچ پوائنٹ طلعت صاحب 2 سال پہلے آیا تھا جب RGST کا ایشو تھا. اگر یہ سنجیدہ ہوتے, ان کے پاس اس وقت بھی پارلیمان میں بڑی وافر اکثریت موجود تھی
یہ وہ ریفارم کر چکے ہوتے. اس کی وجہ سے ان کو آئی ایم ایف کی قسط نہیں آئی, اسی وقت فلڈز بھی آ گئے, اور آئی ایم ایف کے نہ آنے سے پوری دنیا میں پاکستان کی ساکھ متاثر ہوئی. 2 سال سے یہ مسلسل نوٹ چھاپ رہے ہیں. اس سال جیسا میں نے کہا انہوں نے ہر روز 3.8 ارب روپے چھاپے ہیں, اسی وجہ سے کہ ان کی کریڈیبلٹی نہیں ہے. اور کریڈیبلٹی کریٹ کرنے کے لیے جب تک آپ بہتر انتظام کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے, اور آپ ایک دفعہ پھر اس بجٹ میں کہہ دیے کہ یہ 800 ارب پھر جھونکنے جا رہے ہیں پی آئی اے میں اور سٹیل میں, پھر آج تخمینے میں آگئے 800 بلین کی فگر آ گئی ہے, تو رزلٹ یہ ہے کہ 3 چیزیں ڈبل ہوئی ہیں ان کے دور حکومت میں, دگنی ہوئی ہیں. پاکستان کا پبلک ڈیٹ نمبر 1, نمبر 2 بجلی کی قیمت 200 گنا بڑھ چکی ہے, یعنی 200% ہو چکی ہے, اور بجلی کا شارٹ فال. 2008 کا جو اکنامک سروے پہلا آیا تھا اس میں کہا گیا کہ جی پرویز مشرف تو بڑے ایول تھے, ان کے دور میں 4,000-4,500 میگا واٹ شارٹ فال ہو گیا. اس مہینے میں 2 دفعہ جو مئی کا گزرا ہے پاکستان کے عوام نے ایکسپیرینس کیا, 8,000 میگا واٹ سے زیادہ شارٹ فال کیا ہے. اب اگر اس 4 سال تھے, یہ جو پاکستان کے جو پلانٹس ہیں یہ فرنس آئل سے کول میں تبدیل کر سکتے تھے, انہوں نے نہیں کیا. انہوں نے جو ریپیئر کرنی تھی وہ کر سکتے تھے, وہ نہیں کی. نتیجہ یہ ہے کہ اب پراسپیکٹس گروتھ کے کم از کم اس دور میں تو نہیں ہوگی.